الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ارکض آپ ماریے برجلی کا اپنا پاؤں ہاذا یہ چشمہ مغتسل نہانے کا ہے بارد ٹھنڈا ہے و شراب اور پینے کا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ اور ہم نے دے دیے ان کو ان کے گھر والے وَمِثْلَهُ اور ان کے مثل معهم ان کے ساتھ رحمت منا یہ ہماری طرف سے خصوصی رحمت تھی وذکرہ اور نصیحت لأولی الالباب عقل والوں کی وخذ بیدی کا اور اپنے ہاتھ سے پکڑیے ضغثا ایک مٹھا تنکوں کا فضرب بھی اس کے ذریعے سے ماریے ولا تحنث اور اپنی قسم کو نہ توڑیے انا وجدناہ صابرا یقیناً ہم نے ان کو بڑا صبر کرنے والا پایا نعم العبد بہت اچھے بندے تھے انہ اواب یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے جیسا کہ عرض کیا کہ ان آیات مبارکہ میں سیدنا ایوب علیہ السلام کے واقعہ کا بیان ہے تو جیسے عرض کیا تھا کہ شیطان ایک حکیم کی شکل میں ان کی زوجہ محترمہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے میاں کا علاج کر سکتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو تم نے یہ کہنا ہے کہ تم نے میرے شوہر کو ٹھیک کیا ہے جب انہوں نے یہ بات سیدنا ایوب علیہ السلام کو کہی تو سیدنا ایوب علیہ السلام کو بڑا دکھ اور رنج ہوا اور اسی دوران یہ قسم اٹھائی کہ جب میں صحت مند ہو جاؤں گا تو میں تجھے 100 چھڑیاں ماروں گا خیر جب بہت رنج اور غم کا اظہار اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے سامنے کیا کہ اب تو روحانی طور پر بھی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے شیطان کی طرف سے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی رحمت خاصہ تو پہلے ہی متوجہ تھی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ صحت کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں اور بیماری کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں صحت بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے استاد حضرت مولانا غالباً محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ وہ ایک جگہ بیان فرما رہے تھے شیخ الہند بیان فرما رہے تھے تو یہ بیان فرما رہے تھے کہ بیماری اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی نعمت ہے اس موضوع پر کہ تکالیف بیماریاں آلام مصائب یہ اللہ کی نعمت ہے جب بیان سے فارغ ہوئے تو ایک بندہ آ گیا اور یوں کہنے لگا کہ میرا بیٹا بیمار ہے آپ اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو صحت دے دیں تو ثانوی کہتے ہیں کہ میں متوجہ ہوا کہ ابھی تو ہمارے شیخ یہ بیان کر رہے تھے کہ بیماری اللہ کی نعمت ہے تو اب ایک بندہ آیا اور کہہ رہا ہے کہ آپ دعا کریں کہ بیماری ٹل جائے صحت مند ہو جائے تو اب یہ کیا کرتے ہیں خیال میں ہی نا ایک سوال ہوتا ہے نا تو حضرت دعا کی کہ اللہ پاک یہ تو ایک حقیقت ہے کہ بیماری بھی آپ کی طرف سے ایک نعمت ہے
اور صحت بھی آپ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لیکن ہم بیماری والی نعمت کو سمجھ نہیں سکتے، ہم کمزور ہیں۔ آپ مہربانی فرما کر بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت سے بدل دیجیے۔ یعنی کسی جہت میں اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بیماری ہو تو وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اگر صحت ہو وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، نعمت بن جاتی ہے۔ بیماری کے دوران گناہ جھڑتے ہیں تو خیر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جناب ایوب علیہ السلام سے فرمایا ارکوز برجلی، اپنا پاؤں ماریے۔ جب پاؤں لگایا زمین پہ تو وہاں پہ چشمہ پھوٹ پڑا۔ فرمایا یہ پانی ٹھنڈا بھی ہے، پینے کے لیے بھی ہے اور نہانے کے لیے بھی ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام نے اسے غسل فرمایا، پانی پیا، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مکمل شفا یاب فرما دیا، صحت مند ہو گئے۔ اب چونکہ آل اولاد بعد میں آتا ہے کہ وفات پا گئی تھی، بعد میں آتا ہے کہ وہ دور ہو گئے تھے ذرا، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دوبارہ عطا کر دیے، اور مزید بھی ان کے مثل بن گیا۔ یعنی پہلے بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، اب مزید پوتے پوتیاں اور دوتے دوتیاں شامل ہو گئے، تو خاندان اور کنبہ بہت بڑا ہو گیا۔ اور فرمایا یہ سارا کچھ ہماری رحمت کی وجہ سے ہے، اور واقعاتی طور پر اس میں ہمیں سبق ہے کہ بندے کو جتنی بھی زیادہ تکلیف پہنچ جائے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے دروازے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ شفا ملتی ہے تو آخرکار کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ نہ بھی ملے شفا تو پھر جانا پھر بھی کس کے پاس ہے؟ صحت مند بھی کس کے پاس جائیں گے، اور بیمار بھی کس کے پاس جائیں گے؟ جب ملجا اور ماوا وہی ہیں، وہ صحت دے کر اپنے پاس بلا لیں تب بھی ان کی مرضی، بیماری کی حالت میں وہ اللہ پاک اپنی طرف بلا لیں تب بھی اپنی مرضی۔ علاج تو سنت شریعت کے مطابق کر لینا چاہیے، لیکن کوئی غلط علاج، غلط دم درود کروانا ناجائز اور حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ذکر لاولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت اور سبق کی باتیں ہیں۔ اور فرمایا باقی اگلی بات کہ جو زوجہ کے لیے قسم اٹھائی تھی کہ تمہیں 100 چھڑیاں ماروں گا، تو اب جب صحت مند ہوئے تو خیال آیا کہ میں تو یہ بڑی باوفا بھی ہے، بے وفا تو ہے نہیں، سمجھدار بھی ہے، باوفا بھی ہے، اور وفا اتنی کہ اتنی شدید تکلیف کے باوجود اس نے مجھے چھوڑا نہیں، سب چھوڑ گئے لیکن اس نے چھوڑا نہیں، میرے بارے میں متفکر رہی۔ اب اس کو اگر 100 چھڑیاں ماروں تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ تو اب چونکہ متفکر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جب کوئی بندہ اللہ کے ساتھ فکر کرتا ہے، اللہ کے لیے بیٹھ کر متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف، تو اللہ پاک راستے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سہولت پیدا فرما دی۔ فرمایا تم ایک مٹھا 100 تنکوں کا لے لو، ایک مٹھا 100 تنکوں کا لے لو اور وہ اس کو یک بار ہی مار دو، تو اس طرح تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ قسم کو توڑے نہ آپ، قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ بھی ادا کیا جا سکتا تھا، لیکن اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سہولت عطا فرما دی کہ تم اس طرح کا ہیلا کر سکتے ہو، ہیلا کر سکتے ہو۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نامناسب بات کی بندہ قسم اٹھا بیٹھے تو پھر ہیلے کے ذریعے سے اس قسم کو ختم کیا جا سکتا تو ختم کر لینا چاہیے۔ اور احادیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسے کام کی قسم اٹھا بیٹھے، بعد میں دیکھتا ہے کہ میرے لیے تو وہ کام کرنا ضروری ہے، تو پھر کیا کرے؟ قسم کو توڑ دے، کفارہ ادا کرے اور وہ کام کر لے۔ مثلا خدا نخواستہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اپنے والدین سے نہیں بولوں گا، ابھی بہت غلط قسم ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ کیا کرے؟ اپنے والدین سے بولے، جب بولے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی، اور پھر اس کے بعد قسم کا کیا کرے؟ کفارہ ادا کرے۔ باقی کوئی ہیلا کرنا ہو، شریعت کے حکم سے بچنے کے لیے ہیلا کرنا جائز نہیں۔ ہاں کسی نامناسب کام سے بچنے کے لیے ہیلا کرنا یا مکروہ کام سے بچنے کے لیے ہیلا کرنا تو جائز ہے، شریعت کے حکم سے بچنے کے لیے ہیلا کرنا جائز نہیں ہے، اس میں گناہ ہوتا ہے اور مکروہ ہے۔ ہاں اگر آدمی کو قسم اٹھا بیٹھا کسی ایسے کام کی جو اس کے لیے کرنا ضروری تھا، تو اب ضروری ہے کہ قسم کو توڑے اور توڑنے کے بعد کفارہ ادا کرے۔ کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے یہ قسم کے ٹوٹنے کے بعد ہوتا ہے، پہلے نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنے والد سے نہیں بولوں گا، اب لازمی بات ہے یہ غلط قسم اٹھائے، اب پہلے کفارہ ادا کرتا ہے بعد میں بولتا ہے تو کفارہ ادا نہیں ہوا، کیونکہ کفارہ ہوتا ہے قسم کے توڑنے یا ٹوٹنے کے بعد، تو پہلے قسم ٹوٹے گی پھر کفارہ واجب ہوگا، اور قسم توڑنا اس کے لیے کیا اس صورت میں ضروری ہے، کیونکہ
والدین کے ساتھ شریعت نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔